شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم مسجد میں بیٹھے ہوئے نفلی اعتکاف کی نیت بھی تازہ کر لیجیے کہ جب تک ہم مسجد میں ہیں نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج ہم جس بوجھ میں صدمے میں دباؤ اور تکلیف میں یہاں جمع ہوئے ہیں وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں. مجھے نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی. صاحبزادے کا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. آپ کی گود مبارک میں ہے، زبان پر یہ کلمات ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ. اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میں بڑا غمگین ہوں. کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے. میرے دوست اور بزرگوں دم مارنے کی مجال نہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے سانس جتنا وقت لے کر میرے بھائی دنیا میں آئے تھے وہ لمحات انہوں نے پوری کیے اور اللہ کے پاس. میں چند باتیں جو ہسپتال میں میرے ساتھ ہوئی، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جہاں شہریار صاحب، ان سے معلوم ہے. قاری ارشد العبید صاحب ذکر کر رہے تھے تم سے باتیں ہوئی. میں کچھ کو باتیں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں غفلت دور ہو جائے. یہ جس منزل کی طرف میرا بھائی گیا ہے یہ پیغام دے کر گیا ہے میں جا رہا ہوں، تمہاری باری ہے، فکر کر. اسی منزل کی طرح ہم سب رواں تباہ ہے. ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. حضرات محترم اللہ جل شانہ نے میرے بھائی جان کو جامعہ شفیہ کی دین کی خدمات کے لیے جو اللہ نے ان کو چنا ہے. تو میں آج حساب لگا رہا تھا کم و بیش 60 سال سے زیادہ وہ تدریس کرتے رہے ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے. 1961 میں پہلی حاضری بیت اللہ شریف کی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہوئی. بھائی جان اور ان کی میت میں بھی ساتھ کیا. 1961 جب پہنچے ہیں تو پتہ لگا بلدیوں میں سے رخصت ہو گئے. وہ دن میرے لیے اپنی زندگی کا بہت تکلیف ہے اور ایک آج کا دن ہے. میں آج سمجھ رہا تھا کہ میں آج یہ ہوا رحمت کا سایہ، دعاؤں کا سایہ، قدم قدم پر رہنمائی فرمانے والے، بڑی
بڑی تکالیف بنائی پریشانیاں لے کر جاتا تھا کہ لمحے میں ایسی بات فرما دیتے تھے سارا غم ہلکا ہو گیا۔ یہ میری نہیں، سینکڑوں ملنے والے ان کے حضرات ہیں، بڑا بڑا دکھ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں ایسا سکون کو ٹھنڈی ہوا دیتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک تو یہ اعلان بھی سماعت فرما لو، مسجد کا اوپر والا حصہ بھی مرد حضرات کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ حضرات سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لے جائیں، بہت بڑا اوپر سین بھی ہے، گیلری بھی ہے، وہاں آ جائیں۔ اللہ حضرات محترم، چند دن پہلے، آج سے 3 دن 4 دن پہلے میرے بھائی جان کی ہسپتال کی جو کیفیت ہے، فرمانے لگے فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا۔ ڈاکٹر شہنشاہ صاحب فرمانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے دونوں رستے دکھلا دیے، دونوں رستے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر ایک آیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دونوں اور یہ فرما کر فرمان لگے ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، کتنی تلخ منظر تھی، اتنی تکلیف دہ منظر تھی، مجھ سے تو کوئی سوال بھی نہیں ہوا۔ بچے گھر والے بیٹھے فرمانے لگے حضرت سے جاؤ، موت پہل دے رہی ہے، فرمانی الہی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت میں آ کر تمہیں پکڑنا ہے۔ یہ آیت پر ریکارڈ ہے۔ اور پھر فرمانے لگے خواجہ صاحب کے اشعار پڑھے گا، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، تیری جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں۔ یہ اشعار بار بار پڑھا کرتے تھے، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں۔ فرمانے لگے ہمارے انداز میں بادیات مولانا صاحب سے، جامع اشرفیہ کا حق تو کیا ادا ہوتا، میں تمہیں کہتا ہوں میرے ذمے کوئی حقوق ہے تو مجھے بدلا دیے جائیں، عدالت ہو جاتا ہے میرے ذمے۔ میں آپ تمام حاضرین کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو اللہ کا راستہ دے کہ خدا کے لیے دنیا کے معاملات حقوق العباد میں جتنے بھی اس دنیا میں کلیئر کرا دیجیے۔ میدان محشر کی منزل بڑی صاف ہے، امانت کا معاملہ، خیانت کا معاملہ، حقوق العباد کا۔ اب تو سال سے بھائی جان کا معمول تھا کہ جب بھی ملنے جاتے تو فرماتے تمہارا حق ادا نہیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، بہت سنی کو بنا ہوئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ بچوں کے معاملے میں رو رو کیا دیتے ان بچوں کا خیال رکھنا اتفاق و اتحاد کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت کی نسل کو یا اللہ دین کے لیے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اللہ جل شانہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، گزشتہ جمعہ ہے
ایک دن پہلے فرمانے لگے کل جمعہ یہ جانتا میں آؤں جمعے کئی جمعوں سے آتے تھے، نماز تو نہیں پڑھاتے تھے، جمعوں سے کہا اس سے پہلے جمعہ آیا یہاں پر تھے، کپڑے نکالے تیار ہو گئے، اتنی ہمت نہ ہو سکے کیونکہ بارش بھی ہو گئی میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تو کس قدر محبت فرماتا ہے، آپ نے احباب پر کہ جمعے کی رات تہجد کا وقت اور اللہ نے فرشتہ کیے دیا ہے میں احادیث پڑھ رہا تھا جمعے کے دن کی موت تو خدا نے انتخاب نہ کسی کے پاس میں تھا بلا حساب مغفرت و بخشش کا معنی ہے 24 گھنٹے کے جمعے کے ہمیں کی روایت پڑھ رہا تھا غالباً بیہقی کی ہے یہ اور 600 جن کے لیے جہنم لکھی گئی نکال کر جنت میں اللہ جل شانہ داخل فرمایا۔ میں نے بزرگوں کی بڑی ساری خوبیاں پڑھی ہیں، ایک جمعے کا دن اور ایک پیر کا دن، دعائیں مانگتے تھے کہ اس طرح اللہ ہماری موت آ جائے۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے۔ مجھے حضرت مولانا حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا یاد آئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرو ان کے صاحبزادے صبح کی اطلاع ہوئی ہے تو وہ پہنچا گیا، ہر روز سن کر کے پھولتے تھے مجھے ساتھ کیا ان کی بڑی دعا تھی، مجھے پیر بناتے بیٹھا سنتوں کی اتباع میں انہوں نے جو کام کیا اس کی مثال نہیں۔ پیر بار دن شام ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، فرشتہ آ گیا کہ ہم نے مسجد میں آ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اب آپ حضرات سے اب 40 50 سال 60 سال کا میرے بھائی جان کا تعلق رہا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس تعلق کا واسطہ دے کر کے بات کرتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، بخش کے لیے دعا مانگنا، ایصال ثواب تلاوت کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے بھائی جان فرمانے لگے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے مغرب کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کر کبھی دعویٰ کیا اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب میں۔ میں ان کو ہاتھ سمجھتا ہوں اور آپ اللہ سے میری درخواست کروں، ایک ہو گیا ان سے دینی روحانی نسبتوں کا تعلق ہے اور آپ ان کے لیے بنا کسی اطلاع ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے فضل و کرم سے 1,40,000 دفعہ کلمہ طیبہ نام پڑھا۔ یہ ہے اس دینی تعلق کی برکتیں کہ رب العالمین قلم میں کیسی باتیں ڈالتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت تلاوت کی 24واں پارہ ہے، اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق ہو، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ چند دن پہلے اسی مسجد میں بخاری شریف کتاب تفسیر پڑھاتا ہوں، یہی آیت آئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، نے لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ کہنے کا معنی ہے دل میں دماغ میں سچائی بسائی کے بعد خالق ہمارا اللہ، مالک ہمارا اللہ، پالنے والا
ثم استقام، پھر موت تک اس پر ڈٹا رہا۔ قرآن کریم میں حق جل شان فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت ہے لکھنے کے بعد آگے ایک جملہ آگے بڑھا دیا، عند الموت، عند الموت۔ یہ ملائکہ موت کے وقت آ کر اس جہان میں قدم رکھنے سے پہلے یہ کہتے ہیں اب غم نام کی چیز تیرے پاس کبھی نہیں آئے گی، لگ جا جانا، بڑی پریشانی ہے۔ میرے بھائی جان کی جو کیفیات ہیں نشان میں عرض کرتا ہوں، لیکن میرے دوست اور میری ساری ان کی آپ کے سامنے اس سال بھی کہانی شروع پڑھائی مولانا صاحب آپ کو بھی میں نے سبق سنا، بہت سارے اساتذہ اور شیوخ حدیث یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانے کا انداز، مشکل سے مشکل مسئلے کو جس انداز میں وہ بیان کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ ذرا مشکل ہی نہیں ہے، اس طرح وہ سمجھا۔ ہم بڑے محروم ہوتے ہیں، بڑے محروم ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستوں حکم الہی ہے، حکم الہی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر، حکم پر سر جھکاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ پالا جائے قاری ارشد ویسا آج دل و دماغ میں یہ بات ہمارے اللہ بچہ مساوی کہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انگنت حساب اجر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ ہائے میرے اللہ، اتنی بڑی بشارت، اللہ جی ہم صبر کرتے ہیں، تیرا حکم ہے، کوئی شکوہ کوئی۔ اور پھر فرمان الہی ہے کہ ذرا اس آیت پر تو غور کرو، وہ تو یہاں آئے تھے سفر کی حالت میں، اصلی وطن تو آخرت کا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، جب چاہے دنیا میں رکھے، جب چاہے اٹھا تو آخرت کے اندر لے جائے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جدھر میرا بھائی کی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات اللہ جل شان ہمارے دلوں میں رچا اور بسا دے۔ ہم حالت سفر میں، ہم حالت سفر میں ہیں، اور سفر رک نہیں رہا ہے، ٹرین چل رہی ہے، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر سواریاں اترتی ہیں، قبر کی تشکیل ہو رہی ہے۔ مجھے یاد آئی والد صاحب اللہ بانی جامعہ شریف منسٹر پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت تعلق تھا، اسلامی تعلق تھا، اب بڑی فرمان، لیکن منسٹر صاحب میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب۔ مان لگے ایک آدمی لاہور ریلوے اسٹیشن پر گیا، کراچی سے گاڑی آ رہی تھی، ان کے کوئی عزیز آ رہے تھے، وہاں گیا، وہاں جا کے پہنچا تو پتہ چلا کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ اب یہ کہنے لگا کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، گھر جاؤں میں واپس ہوں 1 گھنٹہ یہیں گزارتا، لیکن گھر کے اندر یہ کہنا رہتا ہے میرا صوفہ، میرا فریج، میرا قالین لے کر یہاں آ جاؤ، میں نے 1 گھنٹہ یہاں گزارا۔ اب بنی فرمانے لگے منسٹر صاحب اس بندے کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟
انتشار ماننے لگے. اس زمانے میں 4 نمبر بس پاگل خانے جاتے تھے. فرمان لگے ایسے 4 نمبر بس پہ بٹھانا لگے ہمارا پاگل. اب بھائی ہم سب پاگل سب. قیامت کا ایک دن قرآن کریم آ رہا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. 100 سالہ زندگی بھی ہو تو آپ کیلکولیٹ کر لیے 2-2.5 منٹ سے زیادہ کی زندگی. ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوست؟ غفلت میں ہمیں جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، قبر کی تیاری کرنی ہوگی. میرے ابا جی رحمت اللہ خدا کی قسم کی محفل میں بیٹھ کر جو سکون اور جو غفلت دور ہوتی تھی اللہ. میں نے اپنے بھائی جان سے بھی سنا، کئی دفعہ انہوں نے بھی سنایا. بڑی گئی میں 1000 مرتبہ سنا فرمایا کرتے تھے کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے. پھر موج ہی موج. اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ والی ایمان والی اللہ ہمیں قبر نصیب فرما دے. اور میرے دوست اور بزرگوں، جو اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیع ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کو راضی کرنے کی کوشش و فکر کی ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ سکرات موت کا وقت آئے اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جائے. میں نے آپ حضرات کو جمعوں کے بعض اور خطبے میں بارہا یہ آیت سنائی. 5واں پارہ ہے، آخری آیت ہے. آج جا کر کھول کر پڑھ لیجیے گا. رب العالمین فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم. کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کو؟ خدا کو بلا ان شکرتم وآمنتم. خدا کو خدا تو مان لو، اس کے شکر گزار بندے تو بن جائے. بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیجیے. گناہوں کی معافی اور استغفار کی کثرت کر لیجیے. یہ اللہ نے جو ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے ہمیں جو گھڑیاں عطا فرمائی ہے، اس مہلت سے فائدہ لیتے ہوئے کلمہ طیبہ کا استغفار کا کیجیے. اور یقین کر لیجیے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے پہلے شیخ حضرت ڈاکٹر الحیارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا سنایا. آج پھر موقع کی مناسبت سے سناتا ہوں. فرمان لگے کہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر جو وقت بچے تو دل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. صبح سے زور تک جو وقت بچے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 8-10 دفعہ پڑھ کے پھر کہے محمد رسول اللہ. اور زور سے لے کر رات سونے تک جو وقت بچ جائے تو درود شریف پڑھتے. ہمارا یقین کر لو سکرات موت سے یہ زبان جو کلمہ طیبہ سے آشنا ہوئی تھی، اللہ جل شانہ ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. اور میدان معاشر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو وعدہ ہے، درود بہترین ذریعہ ہے شفاعت کے حاصل کرنے کا. حضرات محترم بھائی جان کی باتیں میں انشاءاللہ ایمان افروز سناتا رہوں گا اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. آپ حضرات سے پھر وہی درخواست کہ آپ لوگوں اپنی معمولات میں اس نسبت پر تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو دہرایا.
4 قرآن کا سال میں نے گھڑی دیکھ کر حساب لگایا 1 منٹ میں بمائے بسم اللہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ 1 منٹ کا یوم احتجاج ہے، اللہ جل شان اس کا کیا بدلہ اور ثواب عطا فرمائیں گے، آپ شاید کیلکولیٹ نہ کر سکیں۔ میرے دوستوں، یہ مقدم سفرہ ہے، اللہ جل شان ہو سکرات موت میں ہماری مدد فرمائے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے جو وقت کی باقی ہے، جو میرے مہمان کراچی سے آئے ہیں، پشاور سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، چند منٹ کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت مولانا انوار اکثر انتہائی محبوب، اتنی محبت میرے بھائی جان نے ان کو دی ہے، اتنا تعلق ان کے ساتھ مولانا اسماعیل الحق صاحب کے ساتھ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ جی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما اور اس کا ثواب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ میں پہنچا دیجیے، اور اے اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی خدمت میں پہنچا دیجیے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ اے اللہ تمام صلحاء، اتقیاء، بررہ، ہمارے اساتذہ، مشائخ، یا اللہ سب کی خدمات میں اس کا ثواب پہنچا دیجیے، خصوصاً اللہ جی اس کا ثواب میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ یا اللہ ساری زندگی میں نے دعا کرائی ہے کہ قبر کی منزل اللہ جی آسان فرما دیں۔ اللہ جی اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس کے صدقے میں یا اللہ میرے بھائی جان کی قبر سے لے کر جنت تک کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، اعمال تولے جائیں گے، حوض کوثر ہے، اللہ کی ساری منزلیں یا اللہ میرے بھائی جان کی آسان فرما اور ہماری بھی آسان فرما، ہمیں بھی ایمان والی قبر عطا فرما، غفلت سے اللہ جی ہمیں جگا دیجیے، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور، ایمان کی روشنی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم بڑے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ جی آپ اس غفلت سے ہمیں جگا، شیطان ملعون کی چالاکیوں سے میرے اللہ ہماری حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے حاضرین یا اللہ یہاں آئے ہیں اللہ جی ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ میرے بھائی جان مرحوم کی یہ دعا بھی اکثر آپ نے سنی ہوگی، اللہ جی کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کے اندر اللہ جی قرآن کا قانون نافذ فرما دے، کلمہ طیبہ کا قانون نافذ فرما دے۔ بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اللہ جی اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ واحد ایٹمی اسلامی طاقت ہے، آج سارے
دشمن اکٹھے ہو کر اللہ جی اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی ہماری کمزوری پر رحم فرما اور اللہ جی اس کی حفاظت فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما، فرقہ واریت سے ہمیں محفوظ فرما۔ جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا چاہا، یا اللہ سب کی مرادوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ آئے علامہ خالد محمود صاحب کا فون تھا، ہسپتال میں سے چیخے مار کر رو رہے تھے، کہنے لگے بس میرا سلام بھی احباب کو دینا، دعا بھی کرنا، میں بہت جلد آ جاؤں گا، میں حاضر ہوں گا۔ اللہ جی جو مشائخ اور بزرگ اس وقت زندہ ہیں، اللہ جی ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاخواننا ولاخواتنا ولمن اوصانا ولمن له حق علینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعاء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ حضرات محترم سنت ادا کر لیجیے، سنتوں کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ قاری ارشد الہی صاحب خطبہ و نماز پڑھائیں